ملک پاکستان کے بلکہ ساری دنیا کے عظیم خطیب مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ علیہ حضرت کے شہزادے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا نے خود فرمایا کہ مجھے تکلیف نہ دو، میرا بیٹا شہید ہوا ہے۔ لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں نہ کرو، کہنے والے خود غلط ہیں۔ جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں مولانا کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اگر تمہارے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہو جو کہہ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ اس میں پتہ چل جائے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے تکلیف نہ دو، میرا بیٹا شہید ہے، میرا بیٹا معصوم ہے۔ اور یاد کرو سارے مفتی بن جاتے ہیں، نیٹ پہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں خودکشی کرنے والا خودکشی، تو زانی کو لگا کے روز تم زنا کر کے مرتے ہو، شراب پی کے مرتے ہو، اس کو تو شہید لکھ دیتے ہو۔ اچھا خاصا زنا کر کے مر گیا، شہید ہو گیا، فوجی زنا کر کے مر گیا، شہید ہو گیا، لوگوں کا مال کھا کے مر گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تو اتنے بڑے عالم لکھیے کا بیٹا، اگر تو خودکشی گناہ ہے، کفر نہیں ہے، یاد رکھو۔ خودکشی کرنا اگر ہے بھی تو یہ گناہ ہے۔ مفتیوں کے جا کے کچھ بڑے بڑے مفتی اعظم نے، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بریلوی لوگ تو زیادہ کہہ رہے ہیں کلخانی، ہم تو جانتے ہیں کلخانیوں پہ تم مرو، میں تمہاری کلخانی پہ آؤں گا انشاءاللہ، مر کے تو دیکھو میں تمہاری 100 کلخانیاں کرو، میں آؤں گا لیکن فیس پوری لوں گا اپنی۔ ہاں جیسے بریلیوں کو دیتے مجھے بھی دینا، فیس پوری لوں گا، ویلے بھی پوری لوں گا، سب کچھ لوں گا۔ ہم دعائے مغفرت کو مانتے ہیں، مذاق نہ بناؤ ساری باتوں کو، ہم دعائے مغفرت کو مانتے ہیں، قرآن خوانی کو مانتے ہیں، رسالہ ثواب کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی علماء یہاں کا، ہمارے سارے بزرگ، ہمارے جتنے بھی ہیں، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی، قاری حنیف صاحب، قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی ہزار کلخانیوں پہ گئے ہیں، قرآن خانوں پہ گئے ہیں، بیانات کیے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے بڑے کلخانیوں پہ بیان کیے ہیں، لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، عقیدے ان کے درست کیے ہیں، ان کو نمازی بنایا ہے، بیان ہم نے اپنا کر کے دکھایا ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، حضرت کے بیٹے اور گھر والوں سے میں افسوس کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے، آپ حضرات سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ہر بس میں دائیوں جتنی بھی بسیں ہوتی ہیں، جہاز تک مولانا کے بیان چلتے ہیں، اور بیان سن کے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ دنیا داری کے اور کپتان ہو جائے اس قسم کے لوگ جو علماء کے بیان نہیں سنتے، لیکن وہ دو ہی بیان سنتے ہیں، قاری شاہ ملتانی، ایک مولانا طارق جمیل کے بیان سنتے ہیں۔ سنتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل میں نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، حقوق بیوی کا حقوق، اماں کا حقوق، بہن کا حقوق، قرآن کا حقوق، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے علماء حلقہ نے بتلائی ہیں۔ اور خاص طور پہ اللہ نے اس کو قبول کیا، مولانا کو اللہ نے قبول کیا، قیامت کو قائم ہو جائے گی، حضرت ایسا بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ یہ جانتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کس طریقے سے عام الحزن غم کا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا۔ ایک سال میں حضور کے چچا سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ڈالے تھے، حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ تو اس قسم کی پریشانیاں دنیا میں آتی رہتی ہیں، مولانا کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ تمام حضرات بیٹھیں گے، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دعا کر کے